سخت سردی بھی تھی اور بھوک کا عالم بھی تھا، فقر کا وقت تھا اور خندق کھودی جا رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ٹیمیں تشکیل دی جا چکی تھی جو ڈے شفٹ اور نائٹ شفٹ، دن اور رات کی بنیادوں پر کام کرتے تھے۔ خندق کھودنے کے دوران بعض مقامات پر ایسی بات بھی آئی کہ جس وقت کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، چند جوؤں کو ابال کر ساتھ کوئی چربی یا تیل وغیرہ رکھ کر اس سے کھانے پینے تک کی نوبت آ جاتی، اور کام اتنا مشکل کہ پہاڑوں کو کھودا جائے اور پھر کھود کے ایسی خندق بنائی جائے جو آج تک عرب کی دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایک نیا تجربہ بھی تھا اور مشکل کام بھی تھا، کٹن مرلا تھا۔ اس دوران یہ ہوا کہ وہ جو چربی پگھالی گئی اور وہ اس کی ایک عجیب قسم کی اسمیل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بو کو ناگوار محسوس کیا۔ تو جب آپ علیہ السلام نے صحابہ کے چہروں کو پڑھانا کہ انہیں کھانے پر کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو حضور علیہ السلام نے دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی یاد دلائی کہ دیکھو یہ دنیا ہے، چند روزہ ہے تو ویسے ہی گزر جائے گی، آپ آخرت کے بارے میں فکر مند رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ میرے مولا، دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی تو آخرت کی ہے۔ اے اللہ، انصار اور مہاجرین، میرے ان صحابہ میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی ان کے اعمال میں ہو گئی ہو تو اللہ وہ معاف فرما دے اور ہماری آخرت کی زندگی بہتر کر دے۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تکلیف پہ ہمیں صبر اور آخرت کی نعمتوں کو مانگنے کا معاملہ ارشاد فرمایا۔ اگر ہمیں بھی دنیا میں کبھی کوئی رزق کے معاملے میں تنگی آئے، کوئی اور مشکلات آئیں تو دل چھوٹا نہ کریں۔ مسلمان کے لیے آخرت پکی ہے، وہ ملنی ہے۔ ہم کوئی غیر مسلم نہیں ہے کہ ہم آخرت پر اعتماد نہ کریں، ہمیں آخرت پر اعتماد کر کے آخرت کو ہی یاد کر لینا چاہیے۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک بات کا جواب دیتے۔ وہ کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ یا رسول اللہ، ہم اس کھانے کی تنگی پر تنگ نہیں ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور وہ بیعت اس وقت تک ہے کہ کفار سے جہاد کرتے رہیں گے جب تک ہم اس دھرتی پر قائم ہیں، جب تک ہم زندہ سلامت ہیں تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، وہ مشکل آئے یا وہ آسانی آئے۔ یہ ان کا جواب ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہ شعر بنایا اور نہ اشعار خود بنا کر کہے۔ ایک دو واقعات ایسے آئے ہیں کہ ایک صحابی کی بنے ہوئے اشعار کو رسول اللہ نے دہرا دیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی، جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں، یا کسی اور عرب کے شاعر کے شعر کو اللہ کے رسول نے دہرایا، لیکن شعر بازی یہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا۔ سورۃ یاسین سورۃ نمبر 36، اس کا رکوع نمبر 4 ہے اور یہ 23واں پارہ ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان اشعار تھے۔ اگر اشعار رسول اللہ بناتے، سکھاتے، سناتے تو یہ خدشہ پیدا ہو سکتا تھا، کافروں کی طرف سے اعتراض آ سکتا تھا، دیکھو یہ شاعر ہے اور اس نے قرآن کریم کو لکھ کر دے دیا۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا وما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، بہت مشکل سمجھ رہے ہو، یہ اشعار کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام اشعار نہیں فرماتے تھے۔ اس موقع پہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک شعر تھا، تو ان اشعار کو اللہ کے رسول نے دہرایا۔ وہ اشعار بڑے کام کے ہیں اور اس کے مطالب بھی سمجھنے کے قابل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صحابی نے شعر بنائے تھے، صحابہ میں شاعر تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کے الفاظ کو پسند کیا اور وہی دہرا کے دوبارہ سنا دیے۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان العلا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا۔ فرمایا میرے مولا، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا
تو ہم کبھی ہدایت پہ نہ ہوتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں صرف آپ کی ایک ہمارے ساتھ بھلائی کے ارادے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اور اے اللہ، ہم اس جنگ میں ٹھہرے ہیں، ہمارے پاس اسباب کم ہیں لیکن برکات اور آپ کی مدد ہے، تو آپ سکینہ والی برکت ہمارے اوپر لائیے تاکہ کفار سے ہماری مٹھ بھیڑ ہو جائے، جنگ ہو جائے تو ہم ثابت قدم رہیں۔ کہا میرے مولا یہ لوگ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور یہ کوئی اچھائی کی بات کرنے نہیں آئے، یہ فتنہ پھیلانے آئے ہیں، یہ فتنے کی بات کریں گے، ابینا، ہم اس فتنے کا انکار کریں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے شعر تھے۔ حضور علیہ السلام نے شعر پڑھے لیکن جب آخری جملے پہ آئے نا تو وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً، اگر یہ فتنے کی بات کریں گے، ابینا، ہم اس کا انکار کریں گے، تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے جملہ فرمایا ابینا، اونچے انداز سے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جھوم اٹھے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو دہرا بھی رہے ہیں اور ہمارا اللہ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم کسی کافر کے فتنے کو تسلیم نہیں کریں گے۔